اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جذبے اور روایتی انداز کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے بعد لوگوں کے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ خواتین عید کے دن بھی کچن میں مصروف، طرح طرح کے کھانوں سے مہمانوں کی توازہ، بڑے بچوں سے عیدی بٹورنے میں مصروف، بعض کھانے پینے کی چیزیں خریدنے اور جھولے جھولنے میں مگن۔ کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ امت مسلمہ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شہری گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وزیر اعظم نے لاہور میں بیٹوں کے ہمراہ عید کی نماز ادا کی، شہریوں سے بھی عید ملی۔ نواز شریف نے جاتی عمرہ میں کارکنوں کے ہمراہ عید کی نماز پڑھی۔ شہباز شریف کے رائے ونڈ آمد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے استقبال کیا۔ شہباز شریف کی بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور دیگر اہل خانہ بھی موجود۔ والدین کی قبروں پر فاتحہ خوانی۔ صدر آصف علی زرداری نے عید الفطر کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی۔ نماز کے بعد صدر مملکت نے کارکنوں اور شہریوں سے عید ملی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سندھ کے وزراء علی حسن زرداری، ضیاء الحسن لنجار اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بلاول بھٹو نے گھڑی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ نانا ذوالفقار علی بھٹو اور والدہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد میں چیئرمین پیپلز پارٹی کارکنوں اور شہریوں میں گھل مل گئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج سربراہوں کی قیادت کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ پاک فوج کی عید کی اصل خوشی ملک کی دفاع سنبھالنے میں ہے۔ پاک فوج امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ ISPR کا پیغام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاک افغان سرحد پر 3700 فٹ بلندی پر قائم تورمور چیک پوسٹ پر عید کے دن بھی فرنٹیئر کور کے جوان گھر والوں سے دور سینہ تان کی ڈیوٹی دینے میں مشغول۔ تہوار سے زیادہ فرض کو ترجیح قرار دے دیا۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کی جانب سے وانہ میں تقریب، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کو عید الفطر کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کا اعادہ۔ آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں۔ ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا عید پر پیغام۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی بلندی درجات کے لیے دعائیں۔ یہ مصمم عزم ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی صورت نہ صرف دہشت گرد برداشت نہیں ہوں گے بلکہ ان کے جو ہمدرد ہیں، جو بات کو گوا کے، جو بات کو کسی نہ کسی انداز سے کرتے ہوئے جو ہے ان کے جائز ہونے یا ان کی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ نہ جائز ہے نہ یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ آئین اور قانون کو ماننے والوں کے مطالبات ماننے اور سننے کو تیار ہیں۔ دہشت گردوں کے حق میں بات کرنے والے حمایتیوں سے رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک پیغام۔ سندھ میں کچھ عناصر پر کینال منصوبے کو متنازع بنانے کا الزام۔ پارٹی کو کوئی یہ اعتراض نہیں ہے کہ نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں، وہ اپنے جو ان کے تحفظات ہیں تو وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس ایشو کو
अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को नहरें निकालने पर एतराज़ नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे मुतालिक बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से बातचीत चल रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू, अफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने की तलक़ीन। दरिया सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ थे, खिलाफ हैं और मरते दम तक हम उसके खिलाफ रहेंगे। हम अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इंटरवीन करें और आप ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल ख़त्म किया जाता है, ये प्रोजेक्ट जो है ये नहीं बनेगा। मरते दम तक कैनाल्स नहीं बनने देंगे। सदर कैनाल के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी दे चुके, मंसूबा कोई अकेले मंजूर नहीं कर सकता। शर्जील मेमन का जवाब, वज़ीर आज़म से मामले में मुदाखलत करने और प्रोजेक्ट ना बनने देने का ऐलान करने का मुतालबा। बानी PTI जब भी बाहर निकले मस्बत सियासत करें। सीनियर वज़ीर सिंध का मशवरा, MQM पर ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद पर सियासत का इल्ज़ाम लगा दिया। हैसियत गवर्नर सिंध हम बहुत दुखी दिल के साथ सादा तरीके से मना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद गुजर जाने के बाद हम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा। कराची के जवान स्ट्रीट क्राइम के बाद अब डंपर गर्दी का शिकार हो रहे हैं। 100 से ज्यादा अफराद डंपर तले कुचले गए। घरों में कोहराम मचा हुआ है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। गवर्नर सिंध की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कामरान तिसूरी ने वाज़ेह किया डंपर हादसात पर सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा। अवामी खिदमत और तरक्की का अज़म लिए आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काटलिंग वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हक़ाइक़ जल्द सामने लाने की हिदायत भी कर दी। DPO और DIG वाक़े से लाइल्म थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। पाकिस्तान में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के इंतखला की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। रावलपिंडी पुलिस चीफ की गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का हुक्म। शोहदाए वतन को ईद उल फितर पर याद रखें और शोहदा के खानदानों के साथ यकजहती का इजहार करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का पैगाम। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का बाप्टा टाउन लाहौर आमद। शहीद की बहादुरी को खराज अक़ीदत, इसाले सवाब के लिए दुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की लंदन में बरतानवी वज़ीर दाखिला के इशाये में शिरकत। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। सहाफ़ी फरहान मलिक को कराची में स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर के सामने पेश कर दिया गया। फरहान मलिक की तरफ से वकील बिलाल कुरैशी और जिब्रान नासिर पेश हुए। फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर लांढी जेल मुंतकिल करने का हुक्म। ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर जमात इस्लामी तहरीक शुरू कर रही है। अमीर हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम सूबों में रैलियां निकालने का ऐलान। Assalamu alaikum. I'm Scott Urbal, and on behalf of the U.S. Consul in Karachi, we want to wish you all a very special Eid. ईद के लजीज पकवाना से लेकर आपस में खुशियाँ बांटने की खूबसूरत रिवायत तक हमें यह खास लम्हे आप सब के साथ गुजारना अच्छा लगता है। ईद जालम्हा पांजान प्यारान सांगार खुशी मल्हायन लाए हुंदा हैं। कराची में अमरीकी कौंसल जनरल की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। अमरीकी कौंसल खाने के अरकान का सिंधी, बलोची और पश्तो समेत मुख्तलिफ जबानों में ईद की मुबारकबाद का पैगाम। करारे करारे नोट मिल गए। बच्चे ईदी खर्च करने निकल पड़े। पार्कों का रुख कर लिया। झूलों के मजे लूटे। खूब हल्ला गुल्ला किया। आइसक्रीम और चाट भी खाई। कोयटा में मेले लग गए।
گوجرانوالہ میں پہلوانوں نے عید کے موقع پر لمبا دسترخوان سجا لیا. دیسی گھی سے بنی مٹھائی، کسٹرڈ، کھیر اور مٹھائیوں پر خوب ہاتھ صاف کیے. ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد بھی دی. میٹھی عید میٹھے کے بغیر ادھوری. نماز عید کے بعد شہریوں نے کیک خریدنے کے لیے بیکریوں کا رخ کر لیا. ملتان میں مٹھائی کی خریداری عروج پر پہنچ گئی. کراچی کے مختلف علاقوں میں چاند رات کے موقع پر ہوائی فائرنگ سے خواتین اور بچے سمیت 15 افراد زخمی. پولیس نے 11 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا. قبضے سے اسلحہ برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے. کراچی کے علاقے کورنگی میں 1200 فٹ گہرے گڑھے میں لگی آگ 3 روز بعد بھی بجھائی نہ جا سکی. آگ لگنے کے مقام سے نمونے لے کر لیب بھیج دیے گئے. بلوچستان میں قومی شاہراہوں پر رات میں سفر پر پابندی برقرار. شام 6 سے صبح 6 بجے تک سفر کی اجازت نہیں ہوگی. کوئٹہ میں دفعہ 144 کے تحت تفریحی مقامات پر جانے پر پابندی عائد. غزہ میں عید پر بھی اسرائیلی حملے. ڈر و خوف میں مبتلا بچے عید کی خوشی کو ترس گئے. بمباری سے 64 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی وزیر اعظم کی حماس رہنماؤں کو غزہ سے نکلنے کی پیشکش. مسلح گروپ کو ہتھیار ڈالنے کی شرط بھی رکھ دی. روسی صدر پیوٹن کے قافلے میں شامل لگژری گاڑی میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی. واقعہ ماسکو میں خفیہ ایجنسی FSB کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہوا. دھماکے کے بعد سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ. لیموسن کو بھی آگ لگنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. معاہدہ نہ کرنے پر امریکی صدر کی ایران پر بمباری کی دھمکی. ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کا سلسلہ رکھا تو اس پر بمباری کی جائے گی. سامنے اقتصادی پابندیاں بھی لگائی جائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام. امریکہ نے کوئی انتہائی اقدام اٹھایا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا. ٹرمپ کی بمباری کی دھمکی پر ایران کے سپریم لیڈر کا رد عمل. امریکہ نے پہلے کی طرح ایران میں بغاوت کا سوچا تو ایرانی عوام خود نمٹ لے گی. آیت اللہ خامنہ کی تنبیہ. امریکی صدر ٹرمپ کا پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب جانے کا امکان. مئی کے وسط میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب جا سکتے ہیں. امریکی میڈیا کا دعویٰ. امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سمیت کئی ممالک میں عید منائی جا رہی ہے. جکارتہ کی جامعہ مسجد میں 1 لاکھ سے زائد افراد کی نماز عید کے اجتماع میں شرکت. نئی دہلی کی جامعہ مسجد میں نماز عید کی ادائیگی، ہزاروں افراد کی شرکت. روسی صدر کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد. ولادیمیر پیوٹن کی تعلیم اور خیراتی اداروں کے لیے تعاون پر مسلمانوں کی تعریف. عید الفطر کو مہربانی اور ہمدردی کا دن قرار دے دیا. کرسٹیانو رونالڈو کی مسلمانوں کو عید الفطر پر مبارکباد. دعا ہے یہ تہوار ہر ایک کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے. اسٹار فٹ بالر کا سوشل میڈیا پر پیغام. پاکستانی کرکٹرز کو عید پر پردیس میں گھر والوں کی یاد ستانے لگی. کپتان محمد رضوان کا 10 سال میں 2-3 عیدیں گھر پر گزارنے کا شکوہ. نسیم شاہ کہتے ہیں کھلاڑی آپس میں مل جل کر عید گزار لیتے ہیں. فخر زمان نے عید بچوں کی قرار دے دی. حکومت کی جانب سے انتباہ کے باوجود سعودی عرب میں عید پر آتش بازی کا مظاہرہ. مختلف شہروں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، خوب ہلا گلا بھی کیا.